الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ساتھیوں، جیسا کہ آپ لوگوں کو علم ہے کہ یہ مسجد بلال اندھے کی چوکی پر پچھلے کئی سالوں سے 3 روزہ 4 روزہ یا 5 روزہ پروگرام ہوتے رہے ہیں۔ الحمدللہ اس بار بھی یہ پروگرام ہو رہا ہے، اور جیسا کہ ابھی حافظ اکرام صاحب نے بتایا کہ یہ دوسرا دن ہے، اور کل مولانا شہاب الدین مدنی صاحب کا پروگرام ہوگا، اور پرسوں انشاءاللہ ڈاکٹر شاہد میر صاحب خطاب کریں گے۔ ضلعی جمعیت اہل حدیث لکھنؤ جب سے یہ قیام میں آئی ہے ہم لوگوں کی، مطلب ہے تو یہاں پر کئی سالوں سے، تب سے الحمدللہ جب مقامی جمعیت بنائی گئیں اور مقامی جمعیتوں کو جو ذمہ داریاں دی گئیں، اور ہم دونوں نے آپس میں مل کے جو کام کیے، اس کام میں بڑی آسانیاں ہوئیں۔ اب یہ پروگرام اگر ضلع جمعیت کو اکیلے کرنا ہو تو بہت دقت کی بات ہے، اتنی آسانیاں نہیں ہوں گی، لیکن جب مقامی جمعیت یہاں پر موجود ہے محبت سکروری کی، اور میں بتانا چاہوں گا کہ اس کی امیر ہمارے عقیل بھائی ہیں، ناظم ہمارے رفیع بھائی ہیں، لیکن اس مسجد کے ذمہ دار ہونے کے ناطے حافظ اکرام صاحب بالکل ان کی سرپرستی کرتے ہیں، اور تمام کام جو ہوتے ہیں اس میں حافظ اکرام صاحب اپنی ذمہ داری کو نبھاتے ہیں۔ اور نہ صرف اس مسجد میں، آپ کو میں بتاؤں کہ ضلع جمعیت اہل حدیث لکھنؤ میں جو کچھ ناظر بنائے گئے ہیں مختلف ڈپارٹمنٹ میں، اس میں مساجد کے تعلق سے حافظ اکرام صاحب کو ذمہ داری ہمارے امیر ڈاکٹر شاہد میر صاحب نے دی ہے، اور اس کو بخوبی نبھا رہے ہیں حافظ اکرام صاحب ماشاءاللہ۔ کام تبھی اچھا ہوتا ہے جب ٹیم ورک ہوتا ہے، لوگ زیادہ ہوتے ہیں۔ آج الحمدللہ جیسے کہ تلاوت قرآن پاک کا مسئلہ ہے، یہاں پہ 3 4 5 حافظ موجود ہیں۔ کل حافظ عبدالکریم صاحب نے کیا تھا، تلاوت قرآن پاک کیا تھا، آج حمدان صاحب نے کیا، کل انشاءاللہ کوئی اور ہوگا۔ ایسے ہی جب کوئی کام کی بات آتی ہے، دیکھیے ریکارڈنگ کی بات آئی، حمدان صاحب نے خود مجھے فون کر کے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں ریکارڈنگ کروں۔ کتنی اچھی بات ہے۔ آپ لوگوں میں سے جو جس لائق ہے، جو کام کر سکتا ہے، یہ کام ہمارے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ ہم لوگ جو بھی کام کر رہے ہیں اللہ کے دین کے لیے کر رہے ہیں، تو اس طرح سے جو بھی کام ہو، جو جس لائق ہے، جو اپنی خدمات کو پیش کر سکتا ہے، آپ آئیے آگے بڑھ کر کے۔ کل مولانا طور رحمان صاحب کا پروگرام جب ختم ہوا، اور ختم ہونے کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ ندیم بھائی مجھے گھر جانا ہے۔ حافظ اکرام بولے کہ شیخ میں چھوڑ کے آتا ہوں، رفیع بھائی بولے میں چھوڑ کے آتا ہوں، کئی لوگ تیار ہو گئے۔ یہ ہونا چاہیے، ضرورت ایک کام کی، ایک آدمی کی، وہاں پہ 3 4 آدمی کھڑے ہو جائیں، واللہ کام میں بہت تیزی آ جائے گی۔ اور یہی وجہ ہے جب بھی کوئی کہتا ہے کہ ضلع جمعیت بڑا اچھا کام کر رہی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ جمعیت کے احباب اچھا کام کر رہے ہیں، سب جڑ کے ٹیم ورک کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ تو ایسے ہی انشاءاللہ ہم سب کو جڑ کے کام کرتے رہنا ہے۔ جو بھی کام کریں گے اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، اور جو کام کریں گے اس کا اجر ہم کو اللہ تعالیٰ آخرت میں دے گا انشاءاللہ۔ پچھلے سال کا مجھے یاد ہے کہ حافظ اکرام صاحب نے جو خطاب کیا تھا، وہ 1 گھنٹے تقریباً بیان کرنے کے بعد بھی موضوع پورا نہیں ہو پایا تھا، اور ہم میں سے اکثر لوگوں نے کہا کہ یار اس طرح کی تقریر تو سننے کو ملتی نہیں ہے۔ آج جو شیخ کا عنوان ہے تحریک آزادی ہند میں خواتین کا کردار، آپ سنیں گے شیخ کو اس پہ بڑا اچھا عبور حاصل ہے ماشاءاللہ۔ پچھلے سال بھی آزادی کے تعلق سے جو مسلم حکمراں تھے، انہوں نے کس طرح سے حصہ لیا اور کس طرح سے انگریزوں کے دانت کھٹے کیے، وہ تاریخ کے آئینے سے جو لے کر کے آئے تھے شیخ، وہ بہت ہی یہ میں کہوں کہ مجھے خود اس میں سے آدھی باتوں کا علم نہیں تھا، اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آج شیخ جو خواتین کے تعلق سے ان کا کردار کیا تھا آزادی ہند میں، اس کے تعلق سے آج بیان کریں گے۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شیخ کو حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم لوگ جس طرح سے آج اکٹھا ہوئے ہیں کل اور پرسوں بھی آئیں انشاءاللہ، اور پروگرام کو کامیاب بنائیں۔ میں دعوت دیتا ہوں حافظ اکرام الدین ندوی حفظ اللہ کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہم کو مستفید فرمائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ۔ ضلع جمعیت اہل حدیث لکھنؤ کے ناظم اعلیٰ صاحب، مقامی جمعیت کے ذمہ داران حضرات، دیگر سامعین، میری ماں اور بہنوں، محرم الحرام کے تعلق سے یہ جو 4 روزہ پروگرام چل رہا ہے، یہ اس کا دوسرا دن ہے۔ اگست مہینے کا اعتبار کر کے اور اس کا خیال کر کے ذمہ داران نے تہیہ کیا کہ چونکہ اس مہینے میں ہمارا یہ ملک انگریزوں کے ظلم و ستم سے آزاد ہوا تھا، اس لیے اگست مہینے کو سامنے رکھ کر کے ایک عنوان آزادی کے تعلق سے بھی ہونا چاہیے، چونکہ گزشتہ سال جو عنوان منتخب کیا گیا تھا وہ تحریک آزادی میں علماء کا کردار، اسی مناسبت کو، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ذمہ داران نے یہ مناسب سمجھا کہ آئیے یہ بھی دیکھ لیا جائے تاریخ کے حوالے سے کہ وطن کی آزادی میں خواتین کا کیا کردار رہا ہے، اور ان لوگوں نے بھی اس ملک کی آزادی میں کس طرح کا حصہ لیا ہے، اس کو بھی جانچ و پرکھ لیا جائے۔ یہ بات اس معنی میں بھی بہت اہم ہے کہ ایسے دینی مجلسوں میں وہ پروگرام 2 روزہ ہو، 3 روزہ ہو، 4 روزہ ہو، 5 روزہ ہو، یا لگاتار 10 روز پروگرام چلے، آزادی کے تعلق سے کہاں عنوان قائم کیا جاتا ہے، یا اس ملک کے تئیں مسلمانوں کی جو خدمات ہیں، سماجی، معاشی اور سیاسی اعتبار سے ہمارے بزرگوں کی جو قربانیاں ہیں، ان قربانیوں کا کہاں ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ تو ایک طرح کا وہ عنوان ہے جو اب ہمارے مسلم سماج اور معاشرے سے متروک ہو چکا ہے، اور لوگوں نے اس کو بھلا دیا ہے۔ جنگ آزادی کی جب بات آئے گی تو صرف گنے چنے 2-3 لوگوں کا تذکرہ ضمناً کر دیا جائے گا۔ ہم اور آپ شکوہ کرتے ہیں کہ انہوں نے فلاں کا نام نہیں لیا، فلاں کا نام نہیں لیا، ان کا نام نہیں لیا۔ شکوہ کرنے سے کوئی بات بنتی نہیں ہے۔ کیا ہمارے میں کمی نہیں کہ ہم نے بھی کبھی ان کا تذکرہ نہیں کیا، اور ہم نے بھی اپنی نجی محفلوں میں اور اپنے پروگراموں میں، جو طویل پروگرام ہوتے ہیں، ان میں بھی کبھی ہم نے ان کا ذکر نہیں کیا۔ بھائیو، یہ بات یاد رکھو کہ آزاد رہنا یہ انسان کی فطرت ہے۔ اللہ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، اور اللہ چاہتا بھی ہے کہ انسان آزاد رہے، یعنی وہ اللہ اس کے رسول کے تابع رہے، لیکن کسی مخلوق کے تابع نہ رہے، کسی مخلوق کا غلام نہ بنے۔ اللہ نے انسان کو
یہ تفوق اور یہ برتری تمام مخلوقات پر عنایت فرمایا ہے کہ اس کائنات کی تمام مخلوق اس کے زیر نگی ہیں، اس کائنات کی ساری چیزیں اس کے ماتحت اور مسخر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی اور خشکی و تری میں ہم نے اس کو سوار کر دیا، یعنی چلنے پھرنے کے لائق بنا دیا۔ یہ پنکھا بند آف کر دیجیے، آف کر دیجیے، مسخر کر دیا۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سورج، یہ چاند، یہ سیارے، ستارے، ہوا، پانی، چشمے، نہریں وغیرہ سب انسان کے لیے مسخر ہیں، سب انسان کے ماتحت ہیں، سب انسان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ جتنے بھی سورج، چاند، سیارے، پہاڑ، جھرنے، چشمے، یہاں تک کہ بڑے بڑے جانور، چھوٹے موٹے سب انسان کے تابع ہیں اور سب انسان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ انسان کی ناکامی ہے یا ناسمجھی ہے کہ اللہ نے جن مخلوقات کو انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا تھا، اب انسان نے اسی کو پوجنا شروع کر دیا۔ وہ درختوں کو پوج رہا، وہ اونچے پہاڑ کو پوجنا شروع کیا، وہ نہر اور ندی کو پوجنا شروع کیا، وہ کسی اور کو۔ یہ انسان کی ناکافی اور ناسمجھی ہے کہ اللہ نے جس کو پیدا کیا تھا اس کی خدمت کے لیے اسی کو الٹا پوجنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہوں پر فرمایا الم ترو ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ مسخر مطلب تابع کر دیا ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ۔ کتنی پیاری آیت اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے یہ کشتی مسخر کر دی جس پر تم سواری کرتے ہو سمندر میں، یہ اللہ کے حکم سے ہی ممکن ہے۔ اسی اللہ نے تمہارے لیے سورج کو، چاند کو اور اسی طرح لیل و نہار کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ بھائیو، یہ پتہ چلا کہ اس کائنات میں انسان ہی اصل ہے، بقیہ سب اس کے ماتحت اور تابع، اور اللہ نے ساری چیزوں کو انسان کے لیے مسخر کر رکھا ہے اور آزاد پیدا کیا ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ یہ انسان آزاد رہے۔ اب اتنی بات سمجھنے کے بعد یہ بات سمجھیے کہ انسانوں کی آزادی میں جب جب خلل پڑا اور کسی اور انسان نے جب انسان کو غلام بنانا شروع کیا، جب انسان کی آزادی میں خلل پڑا اور جب انسان ایک دوسرے کو غلام بنانے لگے تو اللہ تعالیٰ کو انسانوں کی یہ عادت پسند نہیں آئی۔ انسان آپس میں ایک دوسرے کو غلام بنائے، اللہ تعالیٰ کو انسان کی یہ عادت پسند نہ آئی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نجات دینے کے لیے ہر عہد اور زمانے میں اپنے نبیوں کو بھیجا، اپنے رسولوں کو بھیجا، جو نبی و رسول انسانوں کو انسانوں کی غلامی اور بندگی سے ہمیشہ نکالا کرتے تھے اور ان کو اللہ کا بندہ بناتے تھے۔ یعنی غلامی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ بہت سارے پیغمبروں کا ذکر و تذکرہ طویل ہو جائے گا، آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذرا غور کریں کہ فرعون نے حضرت موسیٰ کی قوم کو غلام بنا رکھا تھا، ان سے کھیتی باڑی کرانا اور روپیے پیسے نہ دینا، اجرت نہ دینا، وہ زرخرید غلام مرد اور عورت اور بچے اس فرعون کے تابع تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کا نجات دہندہ بنا کر کے بھیجا، اور جب حضرت موسیٰ نبی و رسول بنائے گئے تو فرعون کی دربار میں انہوں نے، کس نے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے جو سب سے پہلا مطالبہ کیا اور فرعون سے جو سب سے پہلا انہوں نے زور دیا وہ یہ
کہ کہا ان ادو الی عباد اللہ یا فارسل معنا بنی اسرائیل، بنو اسرائیل جن کو تم غلام بنا رکھے ہو سب سے پہلے ان کو ہمارے حوالے کرو، اللہ کے بندوں کو جس کو تم غلام بنا رکھے ہو ان کو میرے حوالے کر دو، وہ بندگی سے غلامی سے ہم ان کو نکالنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے اس زمانے میں فرعون کے دربار میں فرعون سے جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا، اس سے یہ کہنا کہ اللہ کے بندوں کو ہمارے حوالے کر دو، بنو اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو، یہ بڑی جرات کی بات تھی، بڑی جرات کی بات تھی۔ فرعون نے بھرے دربار میں موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کو دیکھو، یہ ہمارے گھر میں پلے بڑھے، ہمارے دربار میں ان کی پرورش و پرداخت ہوئی، ان کا بچپنا گزرا، ان کی جوانی گزری، کیا نہیں ہم نے ان پر احسان کیا؟ کون کون سی نعمتیں ہم نے ان پر خرچ نہیں کیا؟ کیا کیا ناز و نعمت کو ہم نے ان کے لیے برداشت نہیں کیا؟ اور آج دیکھیے ہم سے بنو اسرائیل کا مطالبہ کر رہے ہیں، ہم سے ہمارے نوکروں کو چھیننا چاہتے ہیں۔ اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو بات فرعون کے دربار میں فرعون کے یہ نعمتوں کو جتلانے کے بعد اور کہنے کے بعد جو بات کہی تھی وہ ہمارے اور آپ کے سننے کے لائق ہے۔ قرآن کریم میں جس کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي اسرائیل، یہ ساری احسانات تم ہم پر جتلا رہے ہو، اور معاملہ یہ ہے کہ تم نے ہماری قوم کے لوگوں کو غلام بنا رکھا ہے۔ یہ ساری انعامات اور نعمتیں تم ہمارے سامنے بتا رہے ہو کہ ہم نے تم پر کیا، معاملہ یہ ہے کہ تم ہماری قوم کے لوگوں کو تو غلام بنا رکھا ہے، یعنی میرے قوم کو غلام بنا رکھے ہو، تو یہ نعمتیں ہمارے اوپر ہوں یہ کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ پتہ چلا یہ کہ اگر قوم کے لوگ غلامی کی زندگی گزار رہے ہوں، قوم کے لوگ تکلیف اور مصائب اور مشکلات کی زندگی گزار رہے ہوں، ان میں چند لوگوں کا یا کچھ لوگوں کا یا ایک دو لوگوں کا نعمتوں کا پانا یا عیش و آرام سے رہنا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ قوم کے ساتھ رہنا چاہیے، قوم کی رہبری کرنی چاہیے، ان کی رہنمائی کرنی چاہیے، ان کو اس ذلت و خواری سے نکالنے کی فکر و کوشش کرنی چاہیے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے ہم سب کو ملتا ہے۔ آزادی کا یہی تصور مذہبی اسلام میں بھی ہے۔ اسلام بھی چاہتا ہے کہ انسان آزاد رہے، یکساں ترقی کرے، کوئی کسی کو غلام نہ بنائے۔ یہ اسلام نہیں چاہتا ہے کہ کسی کی آزادی کو سلب کر لیا جائے۔ صدیوں سے جو غلامی کی ایک روایت چلی آ رہی تھی، آپ مذہب اسلام کا مطالعہ کریں گے، قرآن کریم کا، نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات کا، تو پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے اس روایتی غلامی پر قدغن لگانے کی کتنی کوشش کی۔ غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرو، جو کھاؤ وہ کھلاؤ، جو پہنو وہ پہناؤ، ان کے اوپر زیادہ بوجھ نہ ڈالو، اور بہت سے ایسے جرم اور گناہ جس کو انسان کر سکتا ہے بطور فدیہ کے غلاموں کے آزاد کرنے کا حکم دیا۔ بات بات پر فک و رقبہ، غلام آزاد کرو، غلاموں کو کھانا کھلاؤ، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، اتنا یہ جرم کر لیا ہے تو 10 غلام آزاد کرو۔ ہاں، کتنے ایسے مواقع پر قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ السلام کی یہ تعلیم کہ غلاموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے اور ان کے ساتھ مہربانی و شفقت کے ساتھ پیش آیا جائے، یہ اسلام کا تصور ہے غلاموں کے ساتھ۔ اور واقعات بھی ملتے نبی پاک علیہ السلام کے عہد و زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں فاتح مصر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے اور ایک معمولی سے انسان کے درمیان گھوڑ دوڑ کا مقابلہ ہوا۔ وہ ایک چھوٹے آدمی کا گھوڑا شہزادے تھے، فاتح مصر کے بیٹے کے گھوڑے سے آگے نکل گیا، یہ برداشت نہ ہوا۔ فاتح مصر کے بیٹے کو یہ بات اچھی نہ لگی، انہوں نے اس آدمی کو پیٹ دیا، بلا وجہ مار دیا۔ مقابلہ ہو رہا تھا، کوئی بھی آگے جا سکتا تھا، مار دیا انہوں نے۔
وہ آدمی مدینہ میں آ کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کرتا ہے کہ آپ کے گورنر کے بیٹے نے مجھے بغیر کسی خطا کے ہم کو مارا ہے، معاملہ صرف یہ ہے کہ میرا گھوڑا مقابلے میں آگے نکل گیا تھا۔ آپ یہ دیکھیے، اس موقع پر دیکھیے، یہ شکایت ایک معمولی انسان کی تھی اور یہ شکایت ایک عام انسان کی تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی ایک شکایت پر مصر سے حضرت عمرو بن عاص کو اور ان کے بیٹے کو طلب کیا۔ غلطی کس نے کی تھی؟ بیٹے نے۔ طلب کون ہو رہا ہے؟ بیٹے کے ساتھ باپ بھی۔ خطا کیا بیٹے نے، طلب ہو رہی ہے باپ کی، اور اس کے حضرت عمرو بن عاص کی موجودگی میں ان کے بیٹے کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ڈانٹا تھا اور جو بھری محفل میں ان کو جو بات کہی تھی، وہ قیامت تک ہمارے اور آپ کے لیے بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ایک اہم بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا کہ کب سے تم نے لوگوں کو غلام بنانا شروع کر دیا، کب سے تم نے لوگوں کو غلام بنا رکھا ہے، حالانکہ ان کی ماؤں نے ان کو آزاد پیدا کیا تھا، ان کی ماؤں نے اور ان کو آزاد پیدا کیا تھا۔ اور اسی طرح کی جزر و توبیخ کی حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی، کیونکہ وہ ان کا بیٹا تھا۔ آج معاملہ یہ ہم دیکھتے ہیں موجودہ حالات میں کہ ایک بڑے آدمی کا بیٹا بڑے کانڈ بڑے کارنامے کر ڈالتا ہے، لیکن کوئی اثر نہیں ہوتا، کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ اس پر نہ اس کے باپ پر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی سرزنش کی۔ اسی طرح سے یہ بات ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمان ایمان کے ماننے والے جس جگہ کو بھی اپنا وطن بنا لیں گے، ایمان والے مسلمان جس جگہ کو بھی اپنا وطن بنا لیں گے تو اس سے محبت، اس سے عقیدت، اس سے الفت اور اس کی حفاظت یہ ان کے ایمان کا جز ہوگا۔ جس خطہ اور علاقہ میں، دنیا کے کسی گوشے اور کونے میں اگر مسلمان اس کو وطن بنا لیں، یعنی اپنا گھر و مکان بنا لیں، رہائش و بود و باش کر لیں، وہاں ان کے مساجد اور مدرسے ہو جائیں، یعنی رہائش، تو اس خطے اور علاقے سے الفت و محبت اور عقیدت اور اس کی حفاظت و نگرانی، یہ دنیاوی نہیں کہ دنیا، بلکہ یہ حفاظت ان کے دین اور ایمان کا بھی جز اور حصہ ہے۔ یہی رسول اللہ کی سنت ہے اور اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ آپ مکہ سے نکل رہے تھے ہجرت کے لیے، آپ نے مکہ کی کتنی فضیلتیں بیان فرمائیں اور اس سے عقیدت و محبت کا کس طرح سے اظہار فرمایا۔ دل رو رہا تھا آپ کا مکہ کو چھوڑتے ہوئے۔ جب آپ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کو وطن بنا لیا تو پھر آپ دیکھیے مدینہ کی حفاظت کے لیے آپ بھی مزدوروں کی طرح کام کرتے ہیں، خندق کو کھودنے کے لیے، مدینہ کی حفاظت کے لیے گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر بیٹھ کر کے مدینہ کی سرحدوں کی نگرانی کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام روایت کرتے ہیں جگہ کہ ایک شور اٹھا، مدینہ کے ایک طرف شور اٹھا اور اس زمانے میں لگ رہا تھا کہ کوئی حملہ کر دے گا، اس لیے دشمنی کا دور چل رہا تھا، نئی نئی حکومت بنی تھی مدینہ میں۔ تو ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ جا کر کے دیکھیں ادھر کیا ہو رہا ہے، کہاں سے شور ہنگامہ ہو رہا ہے۔ پھر ہم سوچ ہی رہے تھے، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ادھر رسول اللہ واپس آ رہے ہیں، گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر بیٹھے آپ اس جگہ سے واپس آ رہے ہیں۔ پھر آپ نے ہم لوگوں سے کہا جاؤ جاؤ سو جاؤ، کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ہے۔ ایسے ہی کچھ لوگ ہنگامہ کر رہے تھے۔ ان سرحدوں کی حفاظت نبی پاک علیہ السلام، پھر مدینہ کی فضیلت، مدینہ کے وادیوں کی فضیلت، مدینہ کے پہاڑوں کی فضیلت اور اس کے ذرے سے محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ یہی حکم عام مسلمانوں کے لیے ہے کہ جس جگہ کو وہ وطن بنائیں گے اس سے الفت، اس سے محبت، اس سے عقیدت اور اس کی حفاظت یہ ان کے ایمان میں شامل ہے اور یہ ان کے ایمان کا جز ہے۔ آپ اس جگہ کوئی بات سمجھیے، ذرا سمجھیے کہ اس کی سرحدوں کی حفاظت، یعنی اس جگہ کے سرحدوں کی حفاظت و نگرانی یہ ان کے ایمان کا جز ہے۔
اب اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے اگر کوئی مر جائے، اپنے خون کی حفاظت کرتے ہوئے، اپنے اہل و عیال کے خون کی حفاظت کرتے ہوئے کوئی انتقال کر جائے، شہید ہو جائے، اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوئے کوئی انتقال ہو جائے، یہ سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سب کے سب شہید ہیں۔ آپ نے فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید، من قتل دون دمہ فہو شہید، من قتل دون دینہ فہو شہید۔ آپ نے فرمایا کہ یہ سب کرتے ہوئے، یعنی اپنے جان کی حفاظت کرتے ہوئے، مال کی حفاظت کرتے ہوئے، خون کی حفاظت کرتے ہوئے، سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے کوئی انتقال کر جائے تو وہ شہید ہے۔ سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے، جس کو وطن بنا لیا ہے، اس وطن کے سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے کوئی مر جائے، انتقال کر جائے تو وہ شہید ہے۔ اسی طرح سے آپ یہ دیکھیے کہ انہی احادیث کے پیش نظر مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ کہا تھا، تقریر میں بھرے مجمع میں آپ نے کہا تھا کہ مسلمانوں کے پاس وہ کتاب ہے، یعنی قرآن کریم، جس کی تعلیم یہ ہے کہ مسلمان آزادی کھو کر زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے کیا کہا کہ مسلمانوں کے پاس وہ کتاب ہے جس کتاب کی یہ تعلیم ہے کہ مسلمان اپنی آزادی کھو کر کے زندگی بسر نہیں کر سکتے، مسلمانوں کو مٹ جانا چاہیے یا آزاد رہنا چاہیے، تیسرا اور کوئی راستہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ بھائی بہت بڑی بات ہے، مسلمانوں مٹ جانا چاہیے یا پھر آزاد رہنا چاہیے، کوئی تیسرا راستہ ہمارے اور آپ کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ غلامی کی زندگی یہ مسلمان کے لیے زیبا نہیں ہے، اور اپنے سرحدوں کی حفاظت و نگرانی یہ اس کے دین کا اور ایمان کا جز اور حصہ ہے۔ بھائیو، اسی کے پیش نظر، انہی احادیث اور آثار کے پیش نظر، جب سے مسلمانوں نے اس وطن عزیز ہندوستان کو، جس کی سرحد کبھی درہ خیبر، یعنی افغانستان کے اس درہ خیبر جہاں سے لوگ روم اور ایران وسط ایشیا سے اس ملک میں داخل ہوتے ہیں، اس کا نام درہ خیبر ہے، یعنی دو پہاڑوں کے درمیان کا ایک راستہ ہے جس سے لوگ داخل ہوتے ہیں، ورنہ اور کوئی راستہ پہلے زمانے میں نہیں تھا۔ جب سے مسلمانوں نے اس خطہ اور علاقہ کو، بر صغیر کو اپنا وطن بنایا ہے، اسی عہد اور اسی زمانے سے اس کی حفاظت، اس کی نگرانی، اس سے الفت، اس سے محبت کو اپنے دین اور اپنے ایمان کا جز بنا لیا ہے۔ یہ بات اور حفاظت و نگرانی کی بات اگر ہم اور آپ بیان کرنے لگے تو بڑی لمبی تاریخ ہے۔ چنگیز خانیوں کا تذکرہ ہم سب بہت عالم علماء کی کتابوں سے سنتے ہیں کہ وہ ایک وحشی قوم جو ایک علاقے سے نکل کر کے وسط ایشیا کے تمام مسلم ملکوں کو تہو بالا کر رکھا تھا، خوارزم شاہ سے لے کر کے بغداد کے معتصم باللہ جو اس وقت عباسی خلیفہ تھے، ان سب کو تاراج کر دیا، انسانوں کا قتل عام بلا دریغ، مرد و عورت، چھوٹے اور بڑے، خوریزی ان کی فطرت اور عادت تھی۔ بڑے بڑے لوگ ان سے شکست کھا گئے، ہار گئے، مارے گئے، ستائے گئے، لوٹ گئے، مار دیے گئے۔ جب ان کا ارادہ ہوا کہ یہاں بھی حملہ کیا جائے، کہ اس سرزمین ہندوستان پر بھی درہ خیبر سے ہم شامل ہو کر کے، داخل ہو کر کے اس ملک پر بھی حملہ کیا جائے، آپ دیکھو اس زمانے میں دلی کی سلطنت کس کے پاس تھی؟ غیاث الدین بلبن کے پاس۔ غیاث الدین بلبن نے اپنے جانشین و چہیتے بیٹے محمد کو بہت لشکر جرار دے کر کے اس درہ خیبر پہ لگا دیا کہ کوئی ادھر سے ادھر نہ آنے پائے۔ اسی عہد و زمانے کی بات ہے، بڑے بڑے بزرگان دین، بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے رتبے کے لوگ لٹے پٹے، مارے ستائے، اسی راستے سے اسی ملک میں آ رہے تھے، اور یہاں پناہ ان کو مل رہی تھی، یہاں جائے قرار ان کو مل رہی تھی۔ محمد تغلق کے زمانے میں ابن بطوطہ لکھتا ہے کہ دلی کے کئی ایسے علاقے ہیں جو ان برگزیدہ ہستیوں کے نام پر آباد ہیں اور بسائے گئے ہیں
جو کسی عہد و زمانے میں ادھر روم و ایران کے علاقے میں سلطان اور بادشاہ ہوا کرتے تھے، یعنی شہزادے اور والی. وہ محمد غیاث الدین بلبن کا لڑکا ان لوگوں سے مقابلہ کرتے ہوئے اسی سرحد پر مارا گیا تھا. امیر خسرو نے جن کا مرثیہ بہت پردرد انداز میں لکھا ہے. بھائیو یہ ایک الگ بات، لیکن جب سے ہم نے اپنے اس ملک کو وطن بنایا ہے، اس کی حفاظت، اس کی سرحدوں کی حفاظت، اس کی نگرانی، یہ صرف دنیاوی معاملہ نہیں، یہ ہمارے دین اور ہمارے ایمان کا جز اور حصہ رہا ہے اور ہمیشہ رہا ہے. اور مسلمان جب یہاں حکومت میں تھے، سلطنت میں تھے، حکومت و سلطنت مختلف خاندانوں میں رہی، مختلف خاندانوں سے ہوتے ہوئے مغلیہ سلطنت میں، مغلیہ سلطنت سے ہوتے ہوئے پھر حکومت کمزور ہوئی، کمزور ہو کر کے انگریز آئے. لیکن یہ بات ایک پوائنٹ ہے، اب یاد کیجئے کہ مسلمان جب یہاں کے حکمران تھے، باہر سے آنے والے کوئی بھی حملہ آور ہو، باہر سے آنے والا کوئی بھی حملہ آور ہو، اس سے سرحدوں کی حفاظت و نگرانی ان کے دین اور ان کے ایمان کا جز تھا. یہ ریپیٹ اس لیے کیا کہ آپ اسی جگہ پر دیکھیے کہ بابر نے بھی حملہ کیا تھا. ہمارے اس ملک پر کس نے بابر کیا؟ کس نے حملہ کیا تھا؟ ایک زمانے میں ظہیر الدین بابر نے بھی حملہ کیا تھا. چونکہ اس وقت وہ حملہ آور تھا، حملہ آور سے اپنے ملک کی حفاظت یہاں کے مسلمانوں کی ذمہ داری تھی. کیوں؟ اس لیے کہ وہی حکمران تھے، وہی حکمران تھے، ان کی ذمہ داری تھی کہ حملہ آور کا مقابلہ کیا جائے. نتیجہ کچھ بھی ہو آپ فخر کرو اور فخر کے ساتھ یہ بات کہو کہ بابر کا جس نے پانی پت کے میدان میں مقابلہ کیا تھا وہ ابراہیم لودھی تھا. یہاں کے راجے مہاراجے تو تماشا دیکھ رہے تھے، دور سے تماشا دیکھ رہے تھے کہ ہوگا کیا. لیکن مقابلہ کس نے کیا؟ ابراہیم لودھی نے 1,00,000 فوجوں کے ذریعہ. نتیجہ کیا ہوا؟ ابراہیم لودھی مارا گیا اسی میدان جنگ میں، راہ فرار اختیار نہیں کیا. اس کے ساتھ اس کے نامور فوجی مارے گئے اور اتنے خون بہے کہ لاشوں کے انبار لگ گئے، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹے. اب پھر اس کے بعد اب آگے اگر آپ غور کریں گے کہ بابر نے یہاں آ کر کے جب اپنا وطن بنا لیا تو اب اس وطن کی حفاظت کی ذمہ داری اس کے آل و اولاد کی ہو گئی. اور آل و اولاد کی اس طرح سے ہوئی کہ اس کے آل و اولاد نے بھی اس ملک کو عروج و ترقی عطا فرمایا، اس کی سرحدوں کی حفاظت کی اور ہر طرح سے اس کو عزت و وقار بخشا. بھائیو یہ طویل بات ہو جائے گی، لیکن ہم کو غور کرنا چاہیے کہ ملک کے حفاظت و نگرانی یہ ہمارے ایمان کا جز اور حصہ ہے. اورنگزیب کے بعد جب مغلیہ سلطنت کمزور ہو گئی، اس کے جانشین کمزور پڑ گئے، باہر سے انگلینڈ سے آ کر کے انگریز قوم اس ملک پر دھیرے دھیرے قابض ہونا شروع ہو گئی. اس قوم نے اپنی عیاری سے، اپنی چال بازی سے، اس سے زیادہ نئی ایجادات اور ٹیکنالوجی یعنی توپوں کی ایجادات اور بندوقوں کی ترقی کو اپنا کر کے پہلے مدراس پر قبضہ کیا. اس کے بعد بنگال میں نواب سراج الدولہ کو پلاسی کے میدان میں شکست دے کر کے بنگال پر قبضہ کیا. اس کے کچھ ہی زمانے کے بعد اس نے یہاں اودھ کے نواب شجاع الدولہ کو شکست دے کر کے اس پورے علاقے پر قبضہ کیا. 1799 میں سلطان ٹیپو کو سری رنگا پٹنم میں شہید کر کے یہ اعلان کیا کہ اب ہندوستان ہمارا ہے، اب ہندوستان ہمارا ہے، کوئی اور اب ہمارا مد مقابل نہیں ہے. ان لوگوں نے، ان مسلمانوں میں اور انگریزوں میں ایک فرق سمجھیے. مسلمانوں نے اسی کو وطن بنایا، یہاں کی دولت یہی کے لوگوں پہ خرچ کیا، اس کا مال کہیں بدیس نہیں بھیجا، یہی پیدا ہوئے، یہی دفن ہوئے، یہی کاروبار کیا، انہی کے لوگوں پر خرچ کیا، اسی کو عروج و ترقی عطا فرمائی. انہی کے زمانے اس ملک کو، انہی کے عہد اور زمانے میں اس ملک کو سونے کا چڑیا کہا جانے لگا. اب کہاں سونے کی چڑیا؟ وہ تو انگریز لوٹ لے گئے. سونے کی چڑیا کب اس ملک کو کہا جاتا تھا؟ کہیے مسلمانوں کے عہد اور زمانے میں، جب عروج و ترقی کا زمانہ تھا، جب یہاں سونے اور چاندی کے سکے چلتے تھے، پیمانے کم. اب دیکھیے کہ
ملک کی وسعت اور ترقی کا معاملہ دیکھیے. اب کاغذ کے نوٹ، اس وقت سونے اور چاندی کے سکے چلتے تھے، زر و جواہرات ایسے لٹائے جاتے تھے. بادشاہ سلامت جب کہیں نکلتے تھے دونوں ہاتھوں میں مٹھیاں بھر بھر کر کے زر و جواہرات ایسے لٹاتے ہوئے چلتے تھے. روپے کی ریل پیر، دولت کی ریل پیر، سونا اور چاندی، زر و جواہرات یہاں کے بادشاہوں کے ساتھ امیروں کے پاس بھی حد سے زیادہ ہوا کرتے تھے. بھائیو، اب اس کے بعد انگریز جب دھیرے دھیرے اس ملک پر قابض ہوئے تو ان کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے یہاں کی چیزوں کو باہر بھیجنا شروع کیا. یہاں کی دولت کو سمیٹ کر انگلینڈ اپنی دارالحکومت بھیجنا شروع کیا. یہاں کا روپیہ، یہاں کا پیسہ، یہاں کی قیمتی چیزیں، یہاں کے تاج، یہاں کے تخت، یہاں کی مرصع تلواریں، جو سونے اور چاندی کے بنے ہوئے تلواریں، اسی طرح سے موتی مسجد میں وہ موتیاں، لال قلعہ کی وہ سونے اور چاندی کے نشانات، اس طرح سے اور بہت سے بے شبہ چیزیں جو انہوں نے راجوں سے، مہاراجوں سے اور زمینداروں سے وصول کیا، وہ وصول کر کے کہاں بھیج دیا؟ وصول کر کے وہاں بھیج دیا، باہر بھیج دیا. یہاں کے لوگ کنگال ہو گئے، یہاں کے لوگ مفلوق الحال ہو گئے، یہاں کے لوگ ننگے بھوکے ہو گئے. یہاں کے لوگوں کا پہناوا آپ دیکھو گے اس زمانے میں، انگریزوں کے زمانے میں تو ایک چڈھی کی طرح بھگوا ہے، پورا جسم ان کا خالی ہے، پورا جسم ننگے ہیں، پیر سے ننگے، جسم سے ننگے ہیں، اور سب کچھ وہ یہاں سے لوٹ کر کے چلے. یہ فرق ہے مسلمانوں کی حکومت میں اور یہ فرق ہے انگریزوں کی حکومت میں. انگریزوں نے باہر بھیجا، مسلمانوں نے یہی کے لوگوں پر خرچ کیا. یہ ظلم اور یہ زیادتی، یہ روپے کا چھیننا، یہ دولت کا چھیننا، یہ معمولی سے بغاوت کا شبہ ہونے پر گھروں کا مسمار کر دینا، کئی بستیوں کو جلا کر راکھ کر دینا، یہ انگریزوں کی عادت و فطرت بن گئی تھی. یہ 1857 کا انقلاب جو تھا، جس کی کوشش کی تھی یہاں کے ہندوستانیوں نے انگریزوں سے لڑ کر کے، وہ ایسے نہیں تھی. وہ بہت ستائے گئے تھے، وہ بہت ظلم و زیادتی کا شکار ہو گئے تھے، وہ پسے جا رہے تھے، ان کا دم گھٹ رہا تھا ہندوستانیوں کا. ان انگریزوں سے کیسے پیچھا چھڑایا جائے؟ یہ تو گھر کی مال و دولت تک کو سمیٹے جا رہے ہیں. جیسے نوٹ بندی میں گھر کے کسی گوشے میں پیسہ تھا وہ بھی نکل گیا، ایسے وہ بھی ایک ایک گوشے سے پیسہ نکالے جا رہے تھے، مفلوق الحال بنائے دے رہے تھے. ہندوستانیوں نے ایک چنگاری ابھری اور بہت سے لوگوں نے ان کے خلاف ایک عام سی بغاوت کر دی کہ انگریزوں کو پکڑ کے ان کو مارنا شروع کر دیا. گرچہ 1857 کی وہ انقلاب ناکام ہو گیا، انگریز دوبارہ قابض ہو گیا اس ملک پر، لیکن پھر زیادہ دن تک ٹک نہیں سکا. ناکام ضرور ہو گئے ہندوستانی، لیکن وہ 1857 کے بعد 90 سال ہوتے 1947 90 سال ہوتے ان کو بہرحال اس ملک سے جانا پڑا، اور ان کو لگا کہ اب ہم یہاں اور مزید نہیں رہ سکتے ہیں. ان جد و جہد آزادی میں، اس تحریک آزادی ہند میں کن لوگوں کی قربانیاں رہیں اور کن لوگوں کی محنتیں اور کاوشیں رہیں، یہ ہم بہت موقعوں پر سنتے ہیں. مردوں کا بہت تذکرہ آتا ہے، خواتین کا بھی تذکرہ ذرا سا سن لیجئے اس سلسلے میں. لیکن اس سے پہلے کہ یہ 1857 میں خواتین اور اس کے بعد خواتین کا تذکرہ کیا جائے، اس سے پہلے بھی چند خواتین کا تذکرہ ضمناً کر دینا چاہتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ مسلمان جب اس ملک پر آئے تھے، مردوں کا راج ہر شعبہ میں تھا. خواتین کی کوئی عزت ہمارے اس ملک میں اس معنی میں نہ تھی کہ مردوں کی انتقال کے بعد اگر عورت ہے تو اس کو ستی ہو جانا پڑتا تھا. وراثت میں کوئی حصہ اس کا نہیں، وہ بھی وراثت میں تقسیم کی جاتی تھی. ایسے عہد اور زمانے میں، ایسے سماج اور معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان شمس الدین التمش کے بعد اس وسطی ایشیا کی حکومت کی باغ ڈور اگر کوئی سنبھالنے والی ہے تو اس کی بیٹی رضیہ سلطانہ ہے. یہ آج کہنے میں تو حالات کے اعتبار سے ممکن لگ رہا ہے، لیکن آج سے آپ اس عہد و زمانے میں جائیے جب عورت کو کوئی مقام، کوئی رتبہ نہیں تھا. یہ رضیہ سلطانہ کو سلطان شمس الدین التمش نے بیٹوں کی طرح تربیت کی.
اس کو شمشیر زنی، اس کو تلوار بازی، گھوڑ سواری کی اعلیٰ تربیت کی۔ شمس الدین کے بعد رضیہ سلطانہ نے یہ ثابت کیا کہ شمس الدین کا انتخاب بالکل صحیح ہے۔ وہ مردانہ وار گھوڑے پر سوار ہو کر کے اپنی سلطنت کی حفاظت و نگرانی کرتی، میدان جنگ میں فوجوں کو لڑتی اور لڑاتی، وہ چالیں بدلتی، چالیں چلتی، آگے بڑھ کر حملہ کرتی، پیچھے مڑ جاتی اور پیچھے مڑ کر کے گھوم کر کے حملہ کرتی۔ اس کا مقابلہ اس زمانے میں لوگ نہیں کر سکتے۔ یہ رضیہ دھوکے سے اس کو قتل کیا گیا۔ اسی طرح سے زمانہ گزرنے کے بعد ہم ہمایوں کا تذکرہ پڑھتے ہیں، جو بابر کا لڑکا ہے۔ ہمایوں بڑا بیچارہ بادشاہ گزرا، وہ حکمراں بنا ہی تھا، بادشاہ بنا ہی تھا کہ شیر شاہ سوری نے اس کو بہار اور اس قنوج کے راستے میں 2-3 جگہ اس کو شکست دے دی، لڑائی میں ہرا دیا۔ کس نے؟ شیر شاہ سوری۔ وہ بھاگتا جا رہا تھا، کہاں جائے گا؟ ایران کی طرف بھاگتا جا رہا تھا۔ اس کی حفاظت و نگرانی میں اس کو پاس 2 ہی 4 لوگ بچے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ اس کی حفاظت و نگرانی کے لیے جس نے کام کیا، اس کی ایک بہن، اس کی ایک ہمشیرہ تھی جو ہمیشہ مردانہ وار مردوں کے لباس اور پوشاک میں برہنہ تلوار لیے ہوئے سائے کی طرح اپنے بھائی کے ارد گرد گھوما کرتی تھی، ہمیشہ اس کو اپنی نگرانی اور نگہداشت میں رکھا۔ اسی طرح سے ہم اسی ضمن تذکرہ کرتے چلتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہاں ہمارے اس ملک میں اکبر بادشاہ کی حکومت قائم ہے۔ اکبر کی حکومت کہاں؟ دہلی اور آگرہ اور اس کے نواح میں ہے۔ آپ دکن میں جائیے تو اس زمانے میں 3 سلطنتیں ہیں۔ ایک احمد نگر جو مہاراشٹر میں ہے، نظام شاہی سلطنت۔ اس سے تھوڑا سا آگے جائیں گے تو بیجاپور میں عادل شاہی سلطنت۔ نظام شاہی سلطنت جو احمد نگر کی ہے، وہاں کی ایک جواں سال لڑکی ہے جس کا نام ضرور ہم لوگوں نے سنا ہوگا، چاند بی بی۔ چاند بی بی کے کارنامے سنیے، ہماری خواتین اس پر فخر کریں، چاند بی بی پر اس کے کارنامے دیکھیں۔ چاند بی بی یہ حسین نظام شاہ کی لڑکی ہیں جو احمد نگر کے حاکم ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے اس کی تربیت، تعلیم و تربیت بالکل اعلیٰ قسم کی دی۔ گھوڑ سواری، تلوار بازی، نیزہ بازی اور بندوق سے نشانہ بازی کی تعلیم، اعلیٰ تعلیم کا بندوبست کیا۔ وہ جوان ہوئی، ان کی شادی بیجاپور کے حاکم علی عادل شاہ سے کیا۔ کسے کیا؟ علی عادل شاہ سے۔ اب کارنامے سنیے۔ علی عادل شاہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ان کی بیوی ہیں، چاند بی بی۔ کچھ دنوں سے ان کو نیند نہیں آ رہی ہے۔ کس کو؟ علی عادل شاہ کو کچھ دنوں سے نیند نہیں آ رہی ہے۔ چاند بی بی نے پوچھا کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے، آپ بے چین ہو رہے ہیں، آپ اٹھ بیٹھتے ہیں۔ علی عادل شاہ نے کہا، بی بی معاملہ یہ ہے کہ ہمارے دربار کے کچھ لوگ ہمارے قتل کی سازش کر رہے ہیں۔ معاملہ پیچیدہ یہ ہے کہ قتل کی سازش کر رہے ہیں لیکن پتہ نہیں چل پا رہا ہے کہ کون کر رہا ہے، لیکن سچ ہے کہ کر رہے ہیں۔ چاند بی بی ابھی ان کے ساتھ لیٹی ہیں۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور کہا کہ اب آپ آرام سے سوئیے، آپ کے محل کے ارد گرد کی حفاظت و نگرانی میری ذمہ داری ہے۔ اور چاند بی بی اسی کے بعد سے اس کے محل کے نگرانی کری۔ علی عادل شاہ آرام سے سونے لگے۔ ایک دن ایسا ہوا، رات کے اندھیرے میں 2 لوگ بالا خانے سے کودے اس کے محل پر۔ تاریخ میں آتا ہے کہ چاند بی بی برہنہ تلوار لے کر بغیر وقت ضائع کیے ہوئے ان دونوں کے پاس پہنچی اور للکارا، پینترا بدل کر کے ان میں سے ایک کے اوپر ایسا وار کیا کہ اسی وقت وہ گر گیا اور مار دیا گیا۔ دوسرا دو بدو لڑائی کر رہا ہے اور لڑائی کرتے کرتے آخر چاند بی بی نے اس کو بھی مار دیا، وہ بھی گر گیا۔ تلواروں کی جھنکار، آپس میں تلواروں کی ٹکرانے کی آواز، ہو اور ہا کی آواز، علی عادل شاہ کی نیند کھل گئی۔ وہ اپنے محل سے باہر نکلا، کیا دیکھتا ہے؟ 2 لوگوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، چاند بی بی تلوار لیے کھڑی ہوئی ہے۔ وہ علی عادل شاہ آگے بڑھتا ہے، اپنی بیوی چاند بی بی سے وہ تلوار لے کر کے اس سے ہاتھ سے اپنی آنکھوں میں لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے تسلیم کر لیا
کہ تمہارے ہوتے ہوئے ہمارا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا ہے، ہم اور چین کی نیند سوئیں گے۔ بھائیوں اسی طرح سے اس واقعے کے بعد دیکھیے کہ چاند بی بی کے والد کون ہیں؟ حسین نظام شاہ۔ ان کے انتقال کے بعد احمد نگر کی سلطنت خراب ہو گئی، آپس میں انتشار و خلفشار برپا ہو گیا، سلطنت ایک طرح سے کمزور ہو گئی۔ کہاں کے بادشاہ؟ دلی کے بادشاہ اکبر ہیں۔ جب ان کو ان کے جاسوسوں نے بتایا کہ احمد نگر جو آج مہاراشٹر میں قلعہ احمد نگر، کبھی آپ کو موقع ملے تو آپ مہاراشٹر جائیے، احمد نگر جائیے، وہاں کا قلعہ دیکھیے، فوٹو کھینچنے کے لیے نہیں، قلعہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے اپنی اسے عظمت گزشتہ کو یاد کیجئے کہ یہاں کبھی مسلمانوں کی حکومت تھی، یہی چاند بی بی پلی اور بڑھی تھی، یہی نظام حسین نظام شاہ اور ہمایوں شاہ رہا کرتے تھے۔ اس کے ایک بہت بڑے علاقے پر مسلمانوں کی حکومت و سلطنت تھی۔ آپ اس قلعے کو دیکھ کر کے یہ محسوس کیجئے، آپ دیکھیے کہ وہ حکومت کمزور ہو گئی۔ اکبر بادشاہ ہیں، ان کو معلوم ہوا کہ وہ احمد نگر کی سلطنت کمزور ہو گئی ہے، اپنے بیٹے مراد کو ایک بہت بڑا لشکر دے کر کے بھیجا کہ جاؤ اور احمد نگر پر قبضہ کر لو۔ احمد نگر پر کیا کر لو؟ قبضہ کر لو۔ آپ غور کیجئے اس معاملہ۔ یہ احمد نگر کی سلطنت کس کی ہے؟ مسلمانوں کی ہے۔ وہاں کا راجہ اور نواب کون ہے؟ مسلمان ہے۔ یہ حملہ کرنے وہاں کے فوجی زیادہ تر کون ہیں؟ مسلمان ہیں۔ حکومت و سلطنت کس کی ہے؟ مسلمانوں کی۔ یہ حملہ آور فوج کون ہے؟ یہ مسلمانوں کی ہے۔ یہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ یاد رکھیے مسلمانوں کا کوئی بادشاہوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے، ان کو اپنی حکومت پیاری ہوتی ہے، اور حکومت کی توسیع کے لیے اگر مسلمانوں کی سلطنت پر بھی حملہ کرنا ہو تو وہ کبھی اس سے دریغ نہیں کرتے ہیں۔ ہم بہت سنتے ہیں کہ ان کی بات اورنگزیب رحمت اللہ علیہ، لیکن تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے نظام شاہی سلطنت کو انہوں نے ختم کیا، بیجاپور کی عادل شاہی سلطنت کو انہوں نے حملہ کر کے ختم کیا، گولکنڈہ کی قطب شاہی سلطنت کو انہوں نے ہی ختم کیا، ساری مسلم سلطنتوں کو ختم کر کے، اور ایسے نہیں بے شمار ہزارہ خون بہے مسلمانوں کے، وہ سب ختم کر کے مغلیہ سلطنت میں انہوں نے ضم کر لیا۔ بہرحال مراد کو فوج دے کر کے کس نے بھیجا؟ اکبر نے دیکھا۔ اب آپ دیکھیں یہ چاند بی بی کو معلوم ہوا بیجاپور میں کہ ہماری آبائی سلطنت خطرے میں ہے، وہ بیجاپور سے چل کر کے احمد نگر آتی ہے اور اکبر کی فوجوں کا مقابلہ کرتی ہیں۔ کیسے مقابلہ کرتی ہیں؟ دنگ رہ جائیں گے اس کی شجاعت کو، اس کی بہادری کو، اس کی جانفشانی کو، اس کی اولو العزمی کو، اس کی ہمت کو، اور اس کے تحور کو سن کر کے دنگ رہ جائیں گے کہ خاتون ہے، ایک عورت ہے، لیکن اس کے سینے میں شیر کا دل ہے، رات و دن ایک کر دیا، لیکن مراد کو اس نے اپنی حکومت میں داخل ہونے نہیں دیا۔ بہت کچھ ترقی کے باوجود خائب و خاسر ہو کر کے اکبر کی فوجیں وہاں سے واپس ہوتی ہیں، یہاں تک کہ تاریخ میں آتا ہے کہ وہ کانچ کی گولیاں جو بندوق کی ہیں جب وہ ختم ہو گئیں، چاروں طرف سے فوج کا محاصرہ ہے، کچھ وہ کر نہیں سکتی ہیں، تو کہا تانبے کی گولیاں بنائی جائیں بندوق میں بھرنے کے لیے، جب وہ بھی ختم ہو گئی کہا چاندی کی گولیاں بنائی جائیں، جب وہ بھی ختم ہو گئی تو سونے کی گولیاں بنائی جائیں، اپنے محل کے سارے زیورات اور ساز و سامان سب کچھ لا کر کے دے دیا کہ اس سے گولی بنا کر کے ان پر نشانہ لگایا جائے، لیکن وہ ہمارے ملک میں ہماری سرحد میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ چاند بی بی کے کارنامے۔ بھائیو اسی طرح سے ہم تذکرہ کریں گے کہ جہانگیر کی بیوی نور جہاں، کس کی بیوی؟ جہانگیر کی بیوی نور جہاں، اس کی نور جہاں سے پہلے اس کی ایک بیوی اور ہے جو راجپوتانی ہے، دونوں ایک ساتھ اس پر ہاتھی پر بیٹھ کر کے جا رہے ہیں سیر کرنے کے لیے، اچانک ایک شیر نکل آتا ہے۔ کیا نکل آتا ہے؟ شیر نکل آتا ہے۔ بڑی رانی جو راجپوتانی تھی اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، اٹھایا بندوق، تڑ سے فائر کیا، شیر وہیں ڈھیر ہو گیا، شیر وہیں ڈھیر ہو گیا۔ جہانگیر نے اس کو بڑی شاباشی دی اور جہانگیر نے اس کی بڑی ہمت افزائی کی۔ نور جہاں کو بڑا کھل گیا۔ کیا کھل گیا؟ ارے ہمارے سامنے اور اس بوڑھی عورت بھی یہ جوان تھی، اس کی اتنی پذیرائی اور ہمت بہادری،
انہوں نے تہیہ کیا کہ ہم بھی یہ کارنامہ دکھائیں گے، محل میں آ کر کے نشانے کی مشق کی، نشانہ لگانے کی، بندوق سے نشانہ لگانے کی مشق کی، اور مشق اتنا تگڑا کیا اور زوردار کیا کہ وہ کارنامے بعد میں نور جہاں بھی دکھانے لگی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اسلاف کی خواتین بزدل نہیں ہوا کرتی تھیں۔ ہمارے یہاں جو تعلیم و تربیت کا نظم تھا وہ یہ نہیں تھا کہ اپنے سائے سے ڈرا جائے، کتے، بلی اور بندر سے ڈرا جائے، جن و جنات اور سائے سے ڈرا جائے، یہ ہمارے یہاں یہ نہیں تھا۔ آج معاملہ یہ ہے کہ جن سے، جنات سے، سائے سے، کتے سے، بلی سے، بندر سے، حد تو یہ ہے کہ بکری کے بچے سے ڈرا جاتا ہے۔ یہ ہمارے گھر کی عورتیں بکری کے بچوں سے ڈرا کرتی ہیں، حد تو یہ ہے۔ بھائیو یہ ہمارے اسلاف کی روایت نہیں ہے، کہنے کا مطلب ہے۔ اسی طرح 1857 ابھی اس کا تذکرہ آیا، 1857 کے انقلاب میں کن کن خواتین نے اپنی قربانیاں دی، اگر اس کو بیان کیا جائے تو بیان ہی ہوتے رہیں گے، لیکن آئیے چند ناموں کا تذکرہ کر لیا جائے۔ ہم چونکہ لکھنؤ میں ہیں، اس لیے لکھنؤ کے محاذ کا تذکرہ حضرت محل سے کریں گے، بیگم حضرت محل سے کریں گے، جن کی سرفروشی، جن کی جافشانی، جن کی عزم اور ہمت، جن کا استقلال کو اس زمانے میں انگریز نے بھی تسلیم کیا۔ بیگم حضرت محل یہ بچپن میں جن کو محمدی بیگم کہا جاتا تھا، پیدائش ان کی فیض آباد کی ہے، شادی کے بعد ان کو افتخار النساء بیگم کا خطاب ملا، اس کے ساتھ ساتھ ان کو مہک پری اور حضرت محل یہ اضافی خطاب ان کو دیا گیا۔ انگریزوں نے جب کن کو 1856 میں اودھ کے آخری نواب واجد علی شاہ کو حکومت سے برطرف کر دیا، اور وہ یہاں سے چل کر کے کہاں چلے گئے؟ کلکتہ چلے گئے، اور اس کے کچھ دنوں کے بعد جب 1857 میں ایک عام انقلاب برپا ہونے لگا انگریزوں کے خلاف، تو بیگم حضرت محل، آپ ایسے ہی نام نہ لیجئے بلکہ ذرا غور کیجئے، وہ نازوں کی پلی، وہ محلوں میں رہنے والی، کئی ایک کنیزیں، کئی ایک نوکرانیاں، عیش و عشرت میں زندگی بسر کرنے والی وہ نواب زادی اور شہزادی کے بعد بادشاہ زادی، جس نے کبھی بازار کا رخ نہیں کیا تھا، جس نے کبھی مردوں کا سامنا نہیں کیا تھا، جس نے کبھی اس طرح کے حالات کا مقابلہ نہیں کیا، وہ مردانہ وار نکلتی ہے۔ اس نے عیش و عشرت کو تک دیا، اس نے ناز و نعمت کو پرے رکھ دیا، اپنے بیٹے برجیس قدر کو اودھ کا حکمران بنایا اور انگریزوں سے مقابلہ کی ٹھان لی۔ جب اس نے اعلان کیا کہ برجیس قدر اب اودھ کے نواب ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ صرف مسلمان نہیں، ہزاروں ہندو امراء، بڑے بڑے سردار ہندوؤں کے بیگم صاحب کے ساتھ ہیں، ان کے شانہ بشانہ ہیں، انگریزوں کے ساتھ لڑائی میں ان کے ساتھ ہیں۔ یہی نہیں کہ صرف اعلان کیا، آپ موتی محل کا میدان جو اب میدان نہیں رہا، آپ عالم باغ کا میدان جو میدان نہیں رہا، جو موسیٰ باغ کا علاقہ جو ابھی کچھ خالی پڑا ہے، آپ وہاں جائیے، یہاں شانہ بشانہ آمنے سامنے انگریزوں سے جنگ کی ہے کس نے؟ بیگم حضرت محل نے۔ یہاں تک کہ موسیٰ باغ میں ایک انگریز افسر کی قبر موجود ہے، وہ لڑتے ہوئے بیگم کی فوجوں سے مارا گیا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ اس انگریز کی قبر کو لوگ پوجتے ہیں کہ یہ بھی بابا ہے، اور اس پر چڑھاتے ہیں کہ یہ بھی کچھ کام بنا دے گا، سگریٹ اور شراب یا کچھ چڑھاتے ہیں۔ ہے وہ انگریز کے افسر جو بیگم سے لڑائی میں مارا گیا تھا۔ بھائیو، بیگم حضرت محل نے لکھنؤ اور اطراف کی گلیوں میں گھوم کر لگاتار انقلابیوں میں، اپنی فوجوں میں جوش و جذبہ کو بھرا اور ان کو لڑائی پر آمادہ کیا، اور جب وہ بہرحال حالات کچھ ایسے تھے، وہ ہارنے لگی، ان کی فوجوں میں وہ اعلیٰ تربیت نہیں تھی جو اس زمانے میں انگریزوں کی فوجوں میں تھی، ان کے پاس وہ اعلیٰ ہتھیار نہیں تھے جو انگریزوں کے پاس تھے، جدید ٹیکنالوجی اس زمانے میں ان کے پاس تھی۔ ہمارے یہاں وہ پرانی روایت اور پرانی بندوق اور پرانے توپ تھے، اور یہ کہ تربیت کی کمی تھی، وہ ہارنے لگی۔ کیا ہارنے لگی؟ محاذ ہارنے لگی، تو لگا کہ اب لکھنؤ کو چھوڑنا پڑے گا اور لکھنؤ پر انگریزوں کا قبضہ ہو جائے گا۔
بیگم کی قید میں بہت سے انگریز مرد و عورتیں ہیں، بیگم کی قید میں پکڑے گئے ہیں، بیگم کی قید میں ہیں۔ آپ اس جگہ پہ دیکھیے یہ حالات اس وقت کے حالات دیکھیے کیسے نازک ہیں، اس لیے کہ انگریز دشمن ہے اور وہ چلا آ رہا ہے، قبضہ کر لے گا۔ ایسے حالت میں کہ لکھنؤ اب چھوڑنا پڑے گا، بیگم کا ایک سردار آتا ہے، سردار دلپت سنگھ، بیگم سے عرض کرتا ہے کہ بیگم صاحبہ انگریز قیدیوں کو ہمارے حوالے کر دیجئے، انگریز قیدی جو آپ کے پاس ہیں ان سب کو ہمارے حوالے کر دو۔ بیگم نے پوچھا کیا کرو گے؟ کہا سب کو قتل کر دیں گے، اس لیے کہ اب تو یہاں رہنا نہیں، انگریزوں کا قبضہ ہوا جا رہا ہے۔ بیگم صاحبہ نے اس سے کہا، کیا کہا؟ ایسے نازک حالات میں ہم سب کو، خواتین کو غور کرنے کے لائق ہے، کہا کہ قیدیوں پر ظلم کرنے کی روایت ہم میں نہیں ہے، قیدیوں پر ظلم و ستم کرنا یہ ہمارے دین و مذہب سے نہیں ہے۔ انہوں نے قیدیوں کو اس کے حوالے بہرحال نہیں کیا۔ اسی طرح سے یہ جاتے جاتے لکھنؤ سے جب لکھنؤ کو چھوڑنا ہوا، وہ انگریزوں کے سامنے انہوں نے سرنڈر نہیں کیا اور ایک سر کو نہیں جھکایا، ان کے تابع نہیں ہوئی، آزاد رہنا چاہتی تھیں۔ انہوں نے تہیہ کر لیا تھا کہ ہم اپنے آپ کو انگریز کے حوالے نہیں کریں گے۔ وہ گومتی ندی کو پار کر کے بہرائچ کے راستے اور آگے بڑھ گئی، اور ان کا یہ قول ہمارے اور آپ کے لیے رہنما ہے۔ انہوں نے کیا کہا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہندوستان کی پاک و صاف سرزمین ہے، یہاں جب بھی کوئی جنگ چھڑی ہے، ظلم کرنے والے ظالم کی ہمیشہ شکست فاش ہوئی ہے۔ میرا یقین نہیں بلکہ پختہ یقین ہے کہ بے کسوں مظلوموں کا خون بہانے والا یہاں کبھی اپنے گندے خوابوں کے محل کو کھڑا نہیں کر سکتا ہے، وہ کبھی نہ کبھی یہاں سے ضرور جائے گا۔ اور ان کی کہی ہوئی بات 90 سال میں جا کے پوری ہوئی کہ وہ انگریز یہاں سے چلا گیا۔ آپ بھائیوں، آج وہ عورت جو ناز و نعمت میں پلی ہوئی تھی حضرت محل، اس کی قبر کہاں ہے؟ وہ یہاں سے بھاگتے ہوئے کاٹھمانڈو گئی، وہاں اس نے پناہ طلب کیا، وہاں اس کو پناہ ملی، 21 سال تک مزید وہ زندہ رہی۔ یہاں کے انگریز ریزیڈنٹ نے کئی مرتبہ ان کو خود خط لکھا، خطوط لکھے، اور یہ خطوط میں لکھا کہ آپ آ جائیے، آپ کو آپ کا محل دیں گے، آپ کو پنشن بحال کر دیں گے، آپ کو ساری نعمتیں عطا کریں گے، آپ وہاں سے چلے آئیے۔ لیکن بیگم صاحبہ نے ہر مرتبہ جواب دیا کہ مجھے آپ کے باتوں پر کوئی بھروسہ نہیں ہے اور اب ہم کو ہندوستان واپس نہیں آنا ہے۔ بھائیو، یہ بات آپ بیگم صاحبہ، بیگم حضرت محل شاعرہ بھی تھی، انہوں نے کاٹھمانڈو میں رہ کر کے جو شاعری کی ہے، اس شاعری کا ایک حصہ میں گوشے گزار کر دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اپنے شعر میں کہا کہ حکومت جو اپنی تھی اب ہے پرائی، اجل کی طلب تھی اجل بھی نہ آئی، نہ تخت اور تختہ اسیری نہ شاہی، مقدر ہوئی ہے جہاں کی گدائی، وہ رتبہ جو پایا تھا ہم نے وطن میں اسی کی بدولت ہوئی ہے لڑائی، زمانہ رکھے گا پر اپنی نظر میں میری سرفروشی میری نارسائی، لکھا ہوگا حضرت محل کی لحد پر، لکھا ہوگا حضرت محل کی لحد پر، نصیبوں جلی تھی فلک کی ستائی۔ بھائیو، کبھی اگر کاٹھمانڈو جانا ہو تو اس دیار غیر میں رہنے والی حضرت محل کے مقبرے پر بھی چلے جائیے، اور جا کر کے سجدہ کے لیے نہیں بلکہ اس کی عظمت کو سلام کیجئے کہ اس نے لکھنؤ کا نام روشن کیا اور انگریزوں کا مرتے دم تک مقابلہ کیا، سرفروشانہ مقابلہ کیا، کہ آج ہم یہاں بیٹھ کر کے کم از کم اس کا نام اس معنی میں لے رہے ہیں کہ اس نے انگریزوں سے لڑائی لڑی تھی۔ بھائیو، اسی طرح سے ہم عورتوں کا تذکرہ اگر تحریک آزادی ہند میں کریں گے تو بی اماں کا بھی نام آئے گا، جو والدہ ہیں مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی کی۔ بھی مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی، یہ دونوں ہندوستان کے وہ عظیم مجاہد آزادی ہیں جنہوں نے ہمیشہ انگریزوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے بات کی۔ گول میز کانفرنس میں ہندوستان کی کامیاب نمائندگی کی، کئی مرتبہ جیل گئے، کامریڈ اخبار انگریزی میں نکالا جن میں لکھ کر کے ہندوستانیوں کے دلوں میں
انگریزوں کے خلاف انقلاب برپا کیا اور انہوں نے کئی مرتبہ جیل گئے. جب جیل گئے بی اما نے ان کا حوصلہ بڑھایا، ان کو عزم و استقلال بخشا، ان کے گھر کے بارے میں ان کو بے فکر رکھا، اور بار بار جیل جانے پر جب بھی وہ آتے ان کا وہ استقبال کرتی اور جیل جانے کی اور تحریک ان کو دیتی. ہمیشہ حوصلہ بڑھایا. خلافت تحریک میں مسلم لیگ کے اجلاس میں بی اما کے کارنامے تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھے جانے کے لائق ہیں. ان کے ایک گیت بہت مشہور ہے جو اس زمانے میں عورتیں پڑھا کرتی تھیں. چکی چلاتے ہوئے، بات چیت کرتے ہوئے، وہ نظم بہت مشہور ہے جس کو پڑھا کرتی تھی. بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو، ساتھ تیرے ہیں شوکت علی بھی جان بیٹا خلافت پہ دے دو. صبر سے جیل خانے میں رہنا، جو مصیبت پڑے اس کو سہنا، مانیو اپنی اماں کا کہنا جان بیٹا خلافت پہ دے دو. بوڑھی اماں کا کچھ غم نہ کرنا، پڑھ کے کلمہ خلافت پہ مرنا. بوڑھی اماں کا کچھ غم نہ کرنا، پڑھ کے کلمہ خلافت پہ مرنا. پورا اس امتحان میں اترنا جان بیٹا خلافت پہ دے دو. یہ عورتیں اس زمانے پڑھا کرتی تھیں کہ محمد علی کی اماں جو بی اماں ہیں وہ مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کے لیے بھی انقلاب برپا کر دینے والی ہیں. ان کو لوگ رہنما مانتے تھے اور ان کے یہ اشعار کو پڑھا کرتے تھے. انہی کے بارے میں گاندھی جی بھی ان کے معتقد تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ اگرچہ وہ ایک بزرگ خاتون تھیں لیکن ان کا حوصلہ ہمیشہ جوان رہا اور اپنے بچوں کو ہمیشہ آگے بڑھنے کی وہ ترغیب دیتی رہی. بھائیو، اسی طرح سے ہم اپنے لکھنؤ کے آس پاس ہیں. ایک خاتون کا اور تذکرہ کر لیا جائے، نشاط النساء بیگم. یہ کون ہیں؟ یہ زوجہ ہیں مولانا حسرت موہانی کی. موہان کے رہنے والے، فضل الحسن ان کا پورا نام، حسرت موہانی ان کا لقب. ان کی بیوی کا نام کیا ہے؟ نشاط النساء بیگم. انتہائی جلالی قسم کے انقلابی آدمی مولانا حسرت موہانی، جلالی قسم کے انقلابی آدمی، ہمیشہ خدر پہننے والے، وصولوں کے پابند، انگریزوں کے انتہائی مخالف، ہمیشہ انقلاب کا. یہ انقلاب، ابھی ہم لوگ نعرہ لگاتے ہیں انقلاب زندہ باد. یہ انقلاب زندہ باد کا نعرہ کس نے دیا؟ یہ مولانا حسرت موہانی نے دیا. انقلاب زندہ باد مولانا حسرت موہانی کا نعرہ ہے. وہ ایک پرعزم اور تحریک آزادی کے عظیم مجاہد تھے. ان کی بیوی بھی یعنی نشاط النساء بیگم بھی ان کے شانہ بشانہ تھی. جہاں جہاں مولانا گئے حسرت موہانی وہاں وہ بھی گئیں. اپنے گھر سے ان کو فارغ البال رکھا، کسی طرح سے ان پر کوئی یہ تکلیف نہیں آنے دی کہ وہ گھر کے جھمیلے میں پڑیں. ان کو ہمیشہ فرنٹ پر رکھا کہ آپ انگریزوں سے مقابلہ کیجئے، گھر ہم سنبھالیں گے. مولانا نے خود لکھا ہے. کنہوں نے؟ مولانا حسرت موہانی نے خود لکھا ہے. کیا لکھا؟ کہ ایک وقت وہ تھا جب انگریزوں کے خلاف تحریک چھیڑنے کے جرم میں مجھے گرفتار ہونا تھا. گھر کا یہ عالم تھا کہ کچھ گھر میں تھا نہیں. حسرت موہانی کہتے ہیں گھر میں کچھ تھا نہیں، گھر میں رہے گا کیا؟ ادھر جیل سے آئے، پھر انقلابیوں میں شامل ہوئے، پھر تیسرے دن گرفتار ہو گئے. 4 مہینے کا 6 مہینہ کا جیل ہو رہا ہے، پھر وہ آ رہے ہیں، چوتھے 5ویں دن پھر گرفتار ہوئے چلے جا رہے ہیں. گھر میں کیا تھا؟ گھر میں کچھ نہیں تھا. یہ بھی لکھا کہ ہماری ننھی بچی نعیمہ بے حد علیل تھی. اس دن جب ہم کو گرفتار کیا گیا، گرفتار کر کے ہم کو جیل لے جایا گیا. جیل کے دوسرے اور تیسرے دن ہمارے جیل خانے میں خط آتا ہے ہماری بیوی نشاط النساء بیگم کا. خواتین نشاط النساء پر فخر کر سکتی ہیں اور یہ کہہ سکتی ہیں کہ تحریک آزادی ہند میں مردوں کی شانہ بشانہ خواتین تھیں اور ان سے آگے بھی تھیں. جو مرد آگے گئے ان کے پیچھے تحریک دلانے میں خواتین کا حصہ تھا. دوسرے تیسرے دن جیل میں جو خط پہنچتا ہے تو اس میں انہوں نے اپنے شوہر کے لیے لکھا، ان کو عزم اور حوصلہ دلاتے ہوئے کہا کہ آپ پر جو افتاد پڑی ہے، یعنی آپ جیل جو گئے ہیں، آپ اس کا مردانہ وار مقابلہ کیجئے. آپ پر جو افتاد پڑی ہے آپ اس کا مردانہ وار مقابلہ کیجئے اور اس کو برداشت کیجئے. میرا
یا گھر کا مطلق خیال نہ کرو، خبردار انگریزوں کی مخالفت میں کہیں بھی کبھی کمزوری کا اظہار نہ کرنا۔ یہ ان کے خط میں تھا کہ انگریزوں کی مخالفت میں کبھی کسی بھی طرح کی کمزوری کا اظہار نہ کرنا۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا نام ہم لوگوں نے بہت سنا ہے اور سننا بھی چاہیے، انہی کا نام آتا ہے۔ ان کی بیگم کا نام نہیں سنا ہوگا، ان کی بیگم کا نام ہے زلیخا بیگم۔ زلیخا بیگم یہ مولانا آزاد کی زوجہ ہیں، تحریک آزادی میں انتہائی فعال، گھروں میں عورتوں کو انقلاب زندہ باد اور اس تحریک میں جڑنے کے لیے آمادہ کرنے والی کون؟ زلیخا بیگم۔ ایک زمانے میں 1942 میں مولانا کو جیل ہو گئی، مولانا کو جیل ہو گئی اور ان کو سزا ہوئی کتنے سال؟ 1 سال کی سزا ہوئی۔ آپ غور کیجئے، 1 سال کی سزا ہوئی مولانا کی۔ زلیخا بیگم نے گاندھی جی کو خط لکھا اور خط جو لکھا اس خط میں یہ لکھا کہ میرے شوہر کو محض 1 سال کی سزا ہوئی ہے اور یہ 1 سال کی سزا ہماری امیدوں سے بہت کم ہے۔ اگر ملک اور قوم کی محبت کے نتیجے میں یہ سزا ہے، اگر ملک و قوم کی محبت میں اور انگریزوں کی مخالفت میں یہ سزا ہے تو یہ انصاف نہیں ہے۔ مولانا کے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے 1 سال کی سزا یہ تو انتہائی کم ہے، یہ تو انتہائی کم ہے۔ کہا مولانا کا جو مقام اور مرتبہ اس معاملے میں ہے کہ ملک اور قوم کی محبت میں یہ جیل کا جانا ہے تو یہ 1 سال کی سزا تو انتہائی کم ہے۔ آپ کہیے کہ 1 سال نہیں، اس سے کئی اور سال کی سزا بڑھا دیں جو ملک و ملت کی محبت میں اور انگریزوں کی مخالفت میں ہے۔ بھائیو، تحریک آزادی ہند میں مردوں کی شانہ بشانہ خواتین جو عورتیں شریک ہوئیں اور مردانہ وار شریک ہوئیں، ان عورتوں میں یہ چند لوگوں کا تذکرہ ہے۔ عام شہریوں کی عورتیں اس زمانے میں انقلاب زندہ باد کا نعرہ لگا کر کے شریک ہو گئی۔ آپ مظفر نگر میں دیکھتے ہیں کہ مرد انگریزوں سے لڑ رہے ہیں، مظفر نگر میں مرد دلی کے قریب انگریزوں سے لڑ رہے ہیں۔ خواتین کو گھروں میں بیٹھے رہنا برداشت نہیں ہوا کہ مرد میدان کارزار میں لڑ رہے ہیں، وہ بھی جتھا بنا کر کے آپس میں اکٹھا کر کے میدان کارزار میں وہ بھی ایک طرف سے انگریزوں کے خلاف لڑ رہی ہیں۔ ناکامی ہوئی، اگر الگ بات ہے۔ ناکامی ہونے کے بعد جب لوگوں کو گرفتار کیا گیا تو مردوں کے ساتھ وہ 12 عورتیں بھی تھیں جن کا آج نام نہیں ہے، لیکن ان کا قرض ہم سب کے اوپر ہے کہ آج ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ مردوں کے ساتھ 12 خواتین کی پھانسی اس وقت دی گئی تھی مظفر نگر میں۔ اور اسی طرح سے کتنی پردہ نشین عورتیں جنہوں نے کبھی آسمان نہیں دیکھا تھا، جو لاڈ اور پیار سے پلی تھی، انگریزوں نے ان پر ظلم و ستم کیا، ان کا گھر بغیر کسی مقدمے کے ڈھا دیا، وہ روڈ پر آ گئی، مفلوق الحال ہو گئی اور وہ کاسے گدائی والی ہو گئی، لیکن کبھی انہوں نے اس کی نہ شکوہ کی نہ شکایت کی، بلکہ انگریزوں کے خلاف لڑائی میں وہ منہمک رہیں۔ جو کچھ ان کے ہو سکتا تھا انہوں نے اس کے لیے قربان کیا۔ کانپور والے، ہمارے بغل میں کانپور والے، ممکن ہے کہ وہ تحریک آزادی میں نانا صاحب کو یاد رکھیں، تاتیا ٹوپے کو یاد رکھیں، لیکن ان کو بھی معلوم کانپور والوں کو، ہم کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کانپور کی سرفروش مجاہدین میں جو لوگ تھے، ان سرفروش مجاہدین میں ایک طوائفہ کا بھی نام آتا ہے جس کا نام کیا ہے؟ عزیزن بانو۔ کیا نام اس کا؟ عزیزن بانو، جس نے سرفروشی کا لباس پہن لیا، جس نے مردانہ وار لباس پہن لیا، انگریزوں کے خلاف مغلیہ سلطنت کا جھنڈا لے کر کے وہ میدان کارزار میں کود گئی۔ کئی ایک لڑائیوں میں انگریزوں سے لڑتے ہوئے وہ ماری گئی، لیکن عزیزن بانو کا نام آج بھی زندہ و تابندہ ہے کہ وہ نہ ہراساں ہوئی، نہ اس نے کمزوری کا مظاہرہ کیا، بلکہ وہ انگریزوں سے اس نے بھی مردانہ وار مقابلہ کیا۔ بھائیو، یہ تحریک آزادی ہند میں خواتین کے تعلق سے ایک ایک نام اگر اس کا لیا جائے، اس کا شمار کیا جائے تو یقیناً ایک طویل بحث ہے، لیکن ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ بیگم حضرت محل کے ساتھ سروجنی نائیڈو ہوں، رانی لکشمی بائی ہوں،
कमला नेहरू हूँ, विजय लक्ष्मी पंडित हूँ, अरुणा आसिफ अली हूँ, सावित्री देवी हूँ, या इस तरह और बहुत से जिन्होंने बहुत सी कुर्बानियाँ पेश की। हज़ारों हज़ार ख़वातीन हैं जिसने मर्दों के साथ साथ उनके शाना बशाना रह करके अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई में हिस्सा लिया है। अब आप 2-3 मिनट में एक बात और, आखिरी बात तिरंगे का, आखिरी बात ये हमारे मुल्क का जो फ्लैग और झंडा है तिरंगे का, ये हमारा कौमी परचम है, ये हमारे मुल्क का कौमी परचम, ये 3 रंगों पर मुश्तमिल है। सबसे ऊपर जिसका जो ज़ाफ़रानी रंग है ये हमारी शुजाअत, बहादुरी और दिलेरी की अलामत है। इसके दरमियान में जो सफ़ेद रंग है ये हमारी अमन पसंदी और सुलहजोई की अलामत है। उसके नीचे जो एक सब्ज़ पट्टी है ये हमारी सरसब्ज़ी व शादाबी की अलामत है और खेती और किसानी की अलामत है। उसके बीच में जो एक चरखा है वो इस बात की अलामत है कि हमारी ज़िंदगी रवां और दवां है। हम बैठने वाले नहीं हैं, हम रुकने वाले नहीं हैं, हम थकने वाले नहीं हैं, बल्कि हमारी ज़िंदगी ये रवां और दवां है। इतनी बातें कर लेने के बाद आप ये समझो कि ये फ्लैग और झंडे का डिज़ाइन किसने किया था। बस इसी बात पर ये बात हमारी ख़त्म है। झंडे का डिज़ाइन किसने किया था। हम जब तारीख़ का मुताला करते हैं तो पता चलता है कि ये झंडे का डिज़ाइन मुख्तलिफ मराहिल से चलते हुए आखिरकार बम्बई पहुँचा। बम्बई के एक बहुत बड़े कांग्रेसी लीडर बदरुद्दीन तैयब जी, और ये बदरुद्दीन तैयब जी पंडित जवाहरलाल नेहरू के इंतहाई करीबी दोस्त और साथी, उन्होंने आखिरी डिज़ाइन की और उसकी पहली कापी जो तैयार की, डिज़ाइन के बाद पहली कापी तैयार की है वो बदरुद्दीन तैयब जी की अहलिया सुरैया तैयब जी हैं। सुरैया तैयब जी जो एक मुस्लिम खातून हैं। ये झंडा जो बुलंद हम कर रहे हैं फ़ख्र से इस माने में बुलंद करना चाहिए कि इसका डिज़ाइन और इसकी कापी जिस शख्स ने सबसे पहले निकाला है वो तैयब जी के साथ उनकी अहलिया सुरैया तैयब जी भी हैं। भाइयों, ये तारीख़ की बातें हैं जो ना ख़त्म होने वाली हैं। ज़रूरत है हमारे और आपके लिए कि हम तारीख़ के इन्हीं सफ़हात से और तारीख़ के इन्हीं वाक़यात से अज़्म और हौसला अपने अंदर पैदा करें। याद रखिए, ज़िंदा कौम वही रहेगी जो अपने माजी से सबक लेगी, अज़्म और हौसला अपने अंदर रखेगी, ना हिरासा होगी, ना हिम्मत हारेगी। और दुनिया में वाक़यात तो होते रहेंगे, होते आएंगे, लेकिन छोटे मोटे वाक़यात से हिम्मत हार देना, मुल्क व वतन से बेवफाई करना, उसके लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल करना, ये ज़ेबा और दुरुस्त नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको मादी से सबक लेकर मुस्तक़बिल में अज़्म व हिम्मत के साथ चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आख़िरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि मैंने प्रोग्राम से पहले बताया था कि हाफिज़ इकराम साहब ने पिछले साल जो बयान किया था वो बहुत ही मुफीद था। ऐसी बहुत सी बातें थी जो हम लोग के लिए नहीं थी, और आज का भी देखें माशाल्लाह दीन से लेकर के और तारीख से लेकर के और फिर आखिर वक्त तक ये लखों तक जो बयान किया है। मैं तो कहता हूँ कि बाकायदे से किताबें होनी चाहिए और हम अपने घरों में होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये किताबें नहीं होंगी और घरों में नहीं होंगी तो आने वाले वक्त में तारीख मिल जाएगी। आमीन व आख़िरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि मैंने प्रोग्राम से पहले बताया था कि हाफिज़ इकराम साहब ने पिछले साल जो बयान किया था वो बहुत ही मुफीद था। ऐसी बहुत सी बातें थी जो हम लोग के लिए नहीं थी, और आज का भी देखें माशाल्लाह दीन से लेकर के और तारीख से लेकर के और फिर आखिर वक्त तक ये लखों तक जो बयान किया है। मैं तो कहता हूँ कि बाकायदे से किताबें होनी चाहिए और हम अपने घरों में होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये किताबें नहीं होंगी और घरों में नहीं होंगी तो आने वाले वक्त में तारीख